بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انڈیا میں مسلمانوں کا رہنا انتہائی مشکل سے مشکل تر بنتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ رہنے والے انتہا پسند جنونی ہندو ان کو روزانہ کسی نہ کسی بات پر پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی راجستھان کے شہر کراولی میں مسلمانوں کی املاک کو تباہ و برباد کیا گیا، 100 سے زیادہ گھروں کو آگ لگا دی گئی، سینکڑوں دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور 100 سے زیادہ مسلمانوں کو شدید زخمی کر دیا، جبکہ مسجد پہ بھی حملہ کیا اور اس پہ اپنا مذہبی جھنڈا لہرانے کی کوشش کی۔ اور مہاراشٹر میں بھی ہندو انتہا پسند لیڈروں نے کہا ہے کہ مساجد سے اسپیکر اتارے جائیں، اور اگر اسپیکر نہیں اتارے گئے تو ہم مسجد کے آگے اپنے مذہبی راگ لگا دیں گے، بھجن لگا دیں گے اور اذانیں نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے وہاں ایک کروڑ پتی بزنس مین نے مفت اسپیکر دینے کا اعلان کیا ہے انتہا پسند ہندوؤں کو، تاکہ وہ مساجد کے آگے اپنے بھجن بجا سکیں۔ اس وقت انڈیا میں درگا مائی کا 10 روزہ تہوار منایا جا رہا ہے، جس کو نوراتری بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے دہلی میں انتہا پسند جنونی ہندوؤں نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ 10 دن تک اپنے گوشت کی دکانوں کو بند رکھیں۔ دہلی کے 2 علاقوں کے میئرز نے کہا ہے کہ 10 دن تک مندروں میں بہت زیادہ آمد و رفت رہے گی، اور وہاں مندروں میں آنے والی ہندو جنونی کمیونٹی کو مسلمانوں کی گوشت کی دکانوں پہ گائے کا گوشت لٹکا ہوا دیکھ کر ذہنی کوفت ہوگی، اور اس سے ان کے جذبات مجروح ہوں گے، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 دن تک اپنے گوشت کی دکانیں بند رکھیں، تاکہ ان دکانوں پہ لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر ہندوؤں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہ بات بھی انہوں نے غلط کہی کہ گائے کا گوشت، وہاں گائے کاٹنے پہ تو پابندی ہے، وہاں تو بھینسوں کا گوشت ہوتا ہے، اور بھینسوں کا گوشت ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے دکانوں کے اوپر۔ دکانوں پہ لٹکے ہوئے گوشت کو دیکھ کے جنونی وحشی ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ حالانکہ اسی لٹکے ہوئے گوشت کے کھانے والوں کی اولادیں ہیں، وہ اپنا ڈی این اے کرا لیں۔ اگر ڈی این اے کرا لیں تو ہندوستان کے 50 سے 60% مردوں کے ڈی این اے ان کے اپنے باپ سے نہیں ملیں گے، بلکہ ان کے ڈی این اے میں کسی نہ کسی مسلمان کا ڈی این اے شامل ہوگا، کیونکہ لٹکا ہوا گوشت ہندو عورتوں کو بہت پسند ہے۔ کالے پیلے میلے کچیلے ہندو جو صفائی نام کی کسی چیز کو نہیں رکھتے، ہفتوں نہاتے نہیں ہیں، کھڑے ہو کے موت کے چل دیتے ہیں، جگہ جگہ شوچالے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پینٹ کی زپ کھولی موتا اور چل دیے، بدبو ان کے جسموں سے آتی ہے، شراب پی کر اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر بیویوں کو یہی لٹکے ہوئے گوشت کھانے والے مسلمان بہت اچھے لگتے ہیں، اور وہ ان کو پسند بھی کرتی ہیں، کیونکہ مسلمان صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے، اور وہ صفائی کا خاص خیال بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں صفائی نفس ایمان ہے۔ اور یہ میلے کچیلے گندے ہندو اپنی عورتوں کے ساتھ جس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں، تو ان کو یہی لٹکے ہوا گوشت کھانے والے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے تمام ہندو عورتیں مسلمانوں کو پسند کرتی ہیں۔ جس کو شک ہو وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے کہ اس کا ڈی این اے اس کے باپ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ جو اس وقت ہندوستان میں شور مچاتے گھوم رہے ہیں، یہ ذرا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں کہ ان کے خون میں کس کا ڈی این اے ہے، کیونکہ ان کے ڈی این اے میں کسی نہ کسی مسلمان کا ہی خون شامل ہوگا، جو یہ اتنا شور مچا رہے ہیں اور اس لیے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا ڈی این اے کرا لیں گے تو ان کو یہ لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بہت قیمتی نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لٹکے ہوئے گوشت کے عاشق ہو جائیں، جس طرح کی ان کی عورتیں عاشق ہیں۔ لیکن وہ اپنی کمینگیوں سے اور اپنی حرام زدگیوں سے باز نہیں آئیں گے، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے رہیں گے ہندوستان میں، کہ اس چیز سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تکلیف ہو رہی ہے تو اب ان کو دکانوں پہ لٹکے ہوئے گوشت سے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ان کو کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کو لڑکیوں کے حجاب سے تکلیف ہو رہی ہے، تو عورتوں کے برقعوں سے تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کی داڑھیوں سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کو ہر چیز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب تک مسلمان و متحد ہو کر ان تکالیف کا علاج نہیں کریں گے، ان کے صحیح معنوں میں ٹھکائی نہیں کریں گے، یہ
قابو میں نہیں آئیں گے جب تک مسلمان ان سے دب کے رہیں گے، اسی طرح پٹتے رہیں گے۔ جب مسلمان وہاں کھڑے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو ان کی تمام تکالیف کو آپریشن کر کے صحیح کر دیں گے، تو پھر یہ درست ہو جائیں گے۔ ابھی ان کو جگہ جگہ مسلمانوں کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے، اور ان تکالیف کا علاج ایک زوردار آپریشن ہے جو مسلمان متحد ہو کر جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہ شروع کر دیں، تاکہ ان کی تمام تکالیف دور ہو جائیں اور ان کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، کیونکہ ان کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اسی لٹکے ہوئے گوشت سے ان کو درست کرنا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔